السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کا آغاز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے کی زندگی۔ اے اخوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی۔ اپنا زیادہ تر وقت غار حرا میں اکیلائی میں گزارتے، سوچتے، سوال کرتے خود سے کہ آخر یہ عرب میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہے یہ بت پرستی۔ پر آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سوالات کا جواب ملا جب جبریل امین پہلی وحی کے ساتھ آئے۔ جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک تختی لے کر آئے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور رسول اللہ سے فرمایا، پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، پھر زور دیا، چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا، میں امی ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے پھر سے رسول اللہ کو سینے سے لگایا، پھر سے زور دیا اور چھوڑا، اور اس دفعہ کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف بھاگے، پسینے میں سرشار اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے کہ مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دے دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا اور پھر کہا، مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ ڈرے مت، اللہ جل شانہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مسافروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ دوسری وحی کچھ مہینوں کے بعد آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے۔ دوسری وحی جو کہ 10 صحابہ تھے جن کو ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے 5 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے اسلام میں آئے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ فاصدع بما تؤمر، او پیغمبر اعلان کریں جس کا آپ کو حکم ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی طرف اعلانیہ بلانے کو کہا گیا۔ عرب میں اس وقت ایک طریقہ ہوتا تھا جس سے لوگوں کو کسی خاص چیز کی طرف بلایا جاتا تھا۔ یہ اعلان لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ یا تو کوئی ایک بہت اہم خبر ہے، یا کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے، یا کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، اپنا بچاؤ کرو۔ اور وہ شخص اس اعلان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتا کہ زور زور سے چیخیں مارتا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا اور برہنہ کھڑا ہو جاتا تاکہ دور سے کوئی دیکھے تو اس کو بھی پتہ چل جائے کہ ایک بہت اہم خبر کا اعلان ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا، پر سب غیر اخلاقی عمل کو چھوڑ کر، جیسے کپڑے پھاڑنا یا چیخیں مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور اعلان کیا، واہ صباحا واہ صباحا، اور لوگ فوراً ہجوم کی شکل میں آنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو کیا تم سب مجھ پر یقین کرو گے؟ سب نے مل کر کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
او لوگوں، میں تمہیں دین حق، دین اللہ، اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ میں تمہیں بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کو بلاتا ہوں۔ اس سارے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، تمہارے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ ہم اپنا اہم کام چھوڑ کر آئے کہ ضروری بات ہوگی۔ ابو لہب کی اسی حرکت کے بعد سورہ تبت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ شروع میں مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، پاگل، جادوگر اور بھی بہت سے ناموں سے پکارا، نعوذ باللہ۔ پر اللہ جل شانہ وحی کے ذریعے آپ کو مسلسل تسلی دے رہے تھے کہ ہمت کریں، صبر کریں، اپنا مقصد، اپنے مشن کو نہ بھولیں اور اسے جاری رکھیں۔ پر جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ان کے الفاظ کوئی بھی اثر نہیں دکھا رہے، تو انہوں نے الفاظوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ان پر اور ان کے ایمان لانے والوں پر ایذا رسانی شروع کی۔ رسول اللہ اور صحابہ رکے نہیں، اپنا دعوت اسلام جاری رکھا۔ جب بھی سنتے کہ کوئی قافلہ مکے سے یا مکے کے باہر سے گزر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ کفار غصے سے پھٹ رہے تھے، پر رسول اللہ کو کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ رسول اللہ کو بنو ہاشم کی پوری سپورٹ تھی اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ پھر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور اصحاب کو تکلیف پہنچانا شروع کیا، جیسے خباب بن الرت کو تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا اور رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنے کو کہا جاتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر تپتا ہوا پتھر رکھا جاتا۔ کبھی آپ رضی اللہ عنہ کی گردن میں رسا ڈال کر آپ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا کہ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو، لیکن سیدنا بلال کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد۔ یا اخوانی، یہ قصہ بیان کرنا، سننا بہت آسان ہے، پر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ سب میرے ساتھ یا میرے کسی عزیز کے ساتھ ہوتا تو میں کیا کرتے آپ؟ خیر، یہ ایک الگ بات ہے، اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذائیں پہنچائیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جاؤ اور رسول اللہ پر اونٹ کی اوجری رکھاؤ، اور اس نے ویسے ہی کیا۔ یہ ظلم انتہا کو نبوت کے 5ویں سال کو پہنچا اور صحابہ کا مکہ میں رہنا بہت دشوار ہو چکا تھا، تو صحابہ نے رسول اللہ سے اجازت لے کر اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ ہجرت حبشہ کے لیے مکے میں سے 2 قافلے نکلے۔ پہلا قافلہ 12 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل تھا، جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ اور دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ دوسرا قافلہ 83 مرد اور 18 عورتوں کے ساتھ تھا۔ اس دوسرے قافلے کے امیر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سگے بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے۔ جتنے لوگ مکے سے نکلے تقریباً اتنے ہی لوگ رسول اللہ کے ساتھ مکے میں موجود رہے۔ یہ تھی رسول اللہ کے 5 سال کی اسلام کی محنت۔ ان مشکل اور تشدد سے بھرپور سالوں میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا۔ دونوں صاحب بہادر، طاقتور تھے اور ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمان دلیر ہوئے، اور دوسری طرف قریش بہت پریشان ہو گئے۔ قریش بہت غصے میں آئے کہ ان کے 2 دلیر بہادر افراد مسلمان ہو گئے، اور اب قریش نے دوسرا ایک طریقہ آزمایا کہ ابو طالب کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ قریش نے پہلا قدم اٹھایا کہ ابو طالب سے کہا کہ راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نپٹ لیں، یا پھر سامنے آؤ گے تو ہم بنو ہاشم سے بائیکاٹ کر لیں گے۔ ابو طالب ایک باوقار سردار تھے اور انہوں نے صاف انکار کیا اور اپنے بھتیجے کا ساتھ دینا جاری رکھا۔ قریش رسول اللہ کو کچھ کرنے سے قاصر تھے، پر ابو طالب پر مسلسل دباؤ ڈالتے جا رہے تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا، لیکن ایک دفعہ کہا کہ بھتیجے ایسا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو جو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ رسول اللہ اپنے عزیز چچا کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھ کر رو پڑے اور کہنے لگے، چچا جان، یا تو یہ دعویٰ پورا ہوگا یا میں اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ ابو طالب یہ سن کر رونے لگے اور اپنے بھتیجے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، اور قریش نے بنو ہاشم کے ساتھ تمام تعلقات معاشی ہو یا سماجی منقطع کر دیے۔ 3 سالوں تک، 7ویں، 8ویں اور 9ویں سال تک یہ سلسلہ چلا۔ ہر کوئی اس کی زد میں آیا، اس کی وجہ سے پریشان ہوا۔ آخر 3 سالوں بعد قریش کے کچھ افراد کو انسانیت کا احساس ہوا اور انہوں نے یہ بائیکاٹ ختم کر دیا۔ 10ویں سال قریش نے پھر سے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ قریش نے ابو طالب سے کہا کہ محمد سے پوچھو، اگر اسے سرداری چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔
اگر اسے مال چاہیے، خزانہ چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہیں، اگر اسے عورتیں چاہیے تو ہم سب سے حسین عورتیں اس کو دینے کو تیار ہیں، بس اسے یہ نیا دین کو بند کرنے کو کہو۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات جوں کی توں سنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور الٹے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں اس دعوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ان سب مشکلات کے ساتھ ساتھ 10واں نبوی سال رسول اللہ کے لیے دکھ کا سال بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا، سپورٹو چچا ابو طالب وفات کر گئے، اور آپ کی سب سے عزیز زوجہ، پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش بہادر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف ڈالنے کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نعوذ باللہ کے منصوبے بنائے گئے، اور رسول اللہ ان سب سے آگاہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلامی دعویٰ کو مکے سے باہر لے جانا چاہا۔ مکے کے قریب طائف نامی شہر ہے، اور عرب میں مکے کے بعد اس شہر کی بہت عزت تھی، اور طائف اور مکے والوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ صرف اپنا ایک آزاد کردہ غلام اور منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کی طرف پیدل چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ایک سردار سے ملے اور اسے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نے جواب دیا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر تم جھوٹے ہو نعوذ باللہ تو یہ میری بے عزتی ہے تم سے بات کرنا، اور اگر تم سچے ہو تو میں تمہاری گستاخی نہیں کرنا چاہتا کہ اس وجہ سے مجھ پر عذاب آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پھر تیسرے سردار کے پاس گئے، پر تقریباً سب کا یہی جواب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کا ارادہ کیا، پر طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ لڑکے چھوڑ دیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ رحمت العالمین طائف کی گلیوں میں خود کو بچاتے بچاتے بھاگ رہے تھے، پر پتھروں کی اتنی برسات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ٹوٹ گئے، اور خون اتنا بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اب چپل سے مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچا کر ایک جگہ بیٹھے، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ اکبر، دل دہکانے والی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میں تیری ہی بارگاہ میں شکایت دے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی اور اپنے وسائل و ذرائع کی قلت کی، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ مجھے غیر کے حوالے کر دیا ہے کہ جس طرح چاہیں ستائیں، یا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہیں کر گزریں؟ اس سب کے باوجود اگر یا اللہ تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکمل کی کہ جبل ملائکہ آئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں یہ 2 پہاڑ اٹھا کر اس بستی کو اس میں دبا دوں گا، جس سے یہ ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں مٹی کے ساتھ اڑیں گے۔ پر سبحان اللہ، اتنے ستم ڈھانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ جانے ان کی نسل میں سے کوئی راہ راست پر آ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بے شک سچ ہونی تھی۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ بنو ثقیف کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ طائف کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ مکے کی طرف واپسی پر رسول اللہ مکے میں داخل نہیں ہو پائے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف مکے والوں کی سازشوں کی وجہ سے ہی گئے تھے، اور اب مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں اندر آنا ممنوع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مطعم بن عدی کو خبر پہنچائی کہ مجھے حفاظت دو کہ میں مکے میں داخل ہو سکوں۔ مطعم نے حامی بھری، پر رسول اللہ نے فرمایا، مجھے خود آؤ لینے۔ مطعم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ مسلح مکے سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے۔ مطعم بن عدی ایک نیک شخص تھا، پر اسلام نہ لایا۔ 11ویں نبوی سال آیا اور حج کے دن تھے۔ مختلف جگہوں سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اور رسول اللہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اسلام کا دعوت کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ انہی حاجیوں میں سے 6 افراد یثرب سے آئے تھے۔ جب انہوں نے اسلام کی دعوت سنی تو ایک دوسرے کو حیران کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وجہ حیرانی یہ تھی کہ یثرب یعنی مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، اور یہ اہل یثرب ان سے ایک پیغمبر کے بارے میں سنتے آ رہے تھے۔ یہودی ان کو کہتے تھے کہ ہمارا آخری پیغمبر آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تب ہم تم لوگوں پر غالب ہو جائیں گے، اور تم آج کل کی طرح ہم پر حکمرانی نہیں کر سکو گے۔ ان 6 افراد کو یہ باتیں یاد آئیں، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، اور اسلام کے لیے ایک نئی کھڑکی کھل گئی۔ اگلے سال 12ویں نبی 12 افراد کے ساتھ لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں جو ہمیں قرآن سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ بیعت عقبہ کہلاتی ہے۔ 1 سال تک سیدنا مصعب نے ان پر محنت کی، اور 13ویں نبوی سال کو یثرب سے 72 مرد اور عورتیں آئیں، اور انہوں نے آ کر اپنی بیعت دی۔
اس بیعت میں اہل یثرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا یا اہل یثرب غور سے سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان کی آمد کے بعد پیچھے نہیں مڑا جا سکتا۔ سب نے مل کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے ویسے ہی جیسے ہم اپنے گھر، بیوی، بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یا اخوانی، مکے کے اس دور میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے معراج نبوی کا، پر وقت کی نزاکت کو دیکھ کر اسے چھوڑ دیا گیا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز پر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور جو کہا اس پر عمل کرنے اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین فی امان۔